توجي ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اني لما انزلت علي من خير فقير رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير بك نستعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارک وسلم۔ سورہ الاعراف ہے، 8واں پارہ چل رہا ہے اور ہم 11 نمبر آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ اور تحقیق خَلَقْنَاكُمْ تم کو بنایا، ثُمَّ پھر صَوَّرْنَاكُمْ تمہیں تمہاری تصویر کشی کی، تمہاری مصور سے یاد رکھیے کہ تمہیں ایسی صورت دی، ثم پھر قلنا ہم نے کہا للملائکہ اسجدوا فرشتوں سے جھک جاؤ، سجدہ کر دو، لآدم آدم کے لیے، یعنی آدم کے آگے تم جھک جاؤ۔ اب ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہے، اردو لفظ ہے آلموسٹ، اور یہ دیکھیے پھر سے دیکھ لیجیے، اس کی تجوید پر بھی غور کر لیجیے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق یقیناً کے معنوں میں بھی آتا ہے، خَلَقْنَاكُمْ نا کو تھوڑا لمبا کیا، ثم میم مشدد ہے غنہ کیا، صورناکم باؤ پہ تشدید ہے ذرا زور دے کے پڑھا، ثم پھر میم مشدد ہے غنہ کرنا ہوگا، قلنا ہم نے کہا، بہت دفعہ ہم پڑھ چکے یہ سارے لفظ، لیے ان کو ایسے، ملائکہ کس ملا لام کے اوپر 3 حرف حرکت والی مد ہے، اس لیے للملائکہ نے آگے سین سے جوڑنا ہے، جدو واو بھی ہے اوپر پیش بھی ہے، 2 حرکت آئے گی، لیادما لی، دیکھیے اس کو غور کیا کیجیے، لام کے نیچے زیر تھی تو اس کو میں نے کہا لی لی، آ اتنا لمبا نہیں ہے، اس سے زیادہ لمبا ہے، لیادما داما لیادم، وقت کیا تو ایسے۔ تب پھر سے دیکھ لیتے ہیں، خلقناکم تم کو بنایا، ثم پھر صورناکم سنوارا تم کو، تصویر کشی کی، خوبصورت بنا دیا، ثم پھر قلنا تم ہم نے کہا للملائکہ اسجدوا فرشتوں سے کہ جھک جاؤ، سجدہ کر دو آدم کو۔ اب یہ صورت جو ہے، پہلی بات تو یہ حضرت آدم کا قصہ قرآن میں 7 دفعہ بیان ہوا ہے، اور ہر دفعہ اس میں کچھ نہ کچھ نیا اللہ جی نے انفارمیشن ہم کو دی ہے۔ اب پہلی دفعہ جب ہم نے کہا تھا اس میں سورہ بقرہ، پھر اس کے بعد ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا، کیا پڑھا تھا؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں اللہ جی نے یہ بات کہی ہے صورناکم، پہلی بات یہ کہی ہے خلقناکم، تم کو تخلیق دے دیا، وہ کیسے دیا؟ اللہ جی نے مٹی کا ایک شکل ہے بنا کر اس کو کہا کن ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ ہمیں سورہ بقرہ سے یہ پتا چلا۔ اب یہاں اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں اللہ جی کہہ رہے ہیں خلقناکم ثم صورناکم، یہ چیز ہمارے کچھ مفکرین کو یہ بتاتی ہے، جو نظریہ ارتقاء ہے
کہ پہلے انسان کو جس طرح بنایا گیا تھا اس کی یہ صورت نہیں تھی، آہستہ آہستہ یہ صورت تبدیل ہو کر انسان موجودہ صورت میں آ گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس دعوے کو ہم حتمی دعویٰ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن سے جو معلومات ملتی ہیں، تخلیق کے جو مراحل ملتے ہیں، ان میں درجہ بدرجہ کہ پہلے کس طرح عورت کے رحم میں ایک نطفہ ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے مختلف سٹیجز جو ہیں اس کو بھی صور نام کہا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں جو بات ہم نے جان لی، یہ جان لی کہ اللہ جی نے انسان کو تخلیق کیا اور پھر اس کو خوبصورت شکل دی اور پھر اپنی روح میں سے کن کہہ کر اس میں کچھ ڈالا اور اس کے بعد ملائکہ سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے اپنے علم میں سے، آج جو ہم سارے نام رکھ رہے ہیں کہ یہ فلانی چیز ہے، یہ فلانی چیز ہے، یہ گلاس ہے، یہ کتاب تو خیر اللہ نے ہمیں خود دیا نام، جیسے اور بھی کمپیوٹر ہے، جیسے وقت کے ساتھ ساتھ ٹیلی فون ہے، جیسے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انسان کی گھٹی میں ڈال دی گئی کہ تم نے چیزوں کے نام کیسے رکھنے ہوں گے، اور پھر اس کو علم والا بنا کے اس کے بعد ملائکہ سے کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو۔ اور پھر یہاں آگے اللہ جی اور چیزیں میں بتائیں گے کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہ کیا، اس کی حقیقت کیا تھی۔ پس سجدو، سب سجدہ ریز ہو گئے، اللہ، ہاں مگر لام مشدد ہے اس لیے زور دے کے پڑھا جائے گا، اللہ، لا پہ تین زبر والی مد ہے، ابلیس، بقیہ سوائے ابلیس کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ لم یکن من الساجدین، لم یکن ہوا من الساجدین، تو سجدہ کرنے والوں میں، یہ اللہ جی اب سوال کر رہے ہیں ابلیس سے کہ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میرا حکم تھا کہ تو آدم کو سجدہ کرے کیونکہ میں نے اس کو خلیفۃ الارض بنایا تھا، تو پھر تیرا سجدہ نہ کرنے والی کی وجہ کیا تھی؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو قولا، پارہ نمبر ہے، اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی کہا، ماں، وہ بات کیری ہونا ہے 12 نمبر میں بھی، ماں منع آتا، کس نے تجھ کو منع کیا، کس نے تجھ کو روکا؟ اللہ تسجدہ، کہ تو سجدہ ریز ہو، اس جب کے امر تو کا، تجھ کو حکم میں نے دیا، امر ہوتا ہے نا حکم، تو پھر اردو میں بھی آپ نے پڑھا ہوا، تو کا، تجھ کو دیا تھا میں نے، یعنی تجھ کو میں نے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر، تو پھر تجھے کون سی ایسی چیز تھی جس نے سجدے سے روک دیا؟ قالا، اس نے کہا، انا، میں، خیر منہ، اس سے بہتر، خلقتنی، مجھے تخلیق کیا ہے تو نے، من نار، آگ سے، وخلقتہ، اور اس کو تو نے تخلیق کیا من طین، مٹی سے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ صاف لفظوں میں اس بات میں بہتر ہوں اس سے،
یہ جو میں ہے نا اس نے اس کو مروا دیا. تکبر، استکبار. اور اس قول میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس نے پورے تکبر میں آ کر کیوں کا سجدہ، میں تو اسے نہیں بہتر. اور انسان کی اللہ کی نے کیا کہا، تکبر میری چادر ہے، اس کو گھسیٹنے کی کوشش مت کر. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کہ جو شخص ذرہ برابر بھی تکبر کرتا ہے تو وہ بہشت کی دور تک نہ پائے گا جو سینکڑوں میل دور تک پھیلی ہوگی. یہاں ہمارے سیکھنے کا سبق کیا ہے، اپنی انا، اپنی میں، اپنی سپریمیسی، اپنی برتری، اپنی بہوتری، میں تو کچھ ہوں. ہمارے معاشرتی ماحول کا یہ المیہ عام ہے کہ ہم کسی دوسرے کو اپنے برابر سمجھتے ہی نہیں. کو اس طرح کے تکبر سے آزاد کر دے، ہمیں نجات دے دے، ہمیں عاجزین کی ساری جھکنے والا بنا دے. آگے کہا مقصد جہاں رکنے کا کیا ہے، ایک معاشرتی برائی جو بہت عام ہے، بہت عام ہے. میرے اندازے کے مطابق کوئی حال ہی ایسا ہوگا جس کے اندر یہ صرف موجود کہ وہ کثر نفسی سے کام لیتا ہو اس کے اندر. اور میں آپ کو ایک عرض کروں جو پنجابی میں کہتے ہیں نا، پڑھیا پاڈا نہیں کھڑکتا کہ خالی پاڈا ہی بول رہا ہے. تو یہ باتیں بڑوں کی سچ ہوتی ہے، یہ باتیں غلط نہیں ہوتی ہیں. جو علم والے ہیں، جو عزت والے ہوتے ہیں، دل کے اندر خوف خدا موجود ہوتا ہے، جو قرآن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو قرآن کے حکموں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی اس طرح کے تکبر میں نہیں آتی. وہ ان کو یہ پتا ہے کہ تکبر میرے رب کی چادر ہے اور اسی کو زیبا ہے. کیوں اس کو زیبا ہے کہ اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. اکبر تو صرف وہی ہے، اس سے زیادہ اکبر تو بس صرف وہ ہے. اللہ اکبر، یقیناً بس وہی اکبر ہے، باقی سب چھوٹے ہیں. اس کو ہمیں ذہن نشین رکھنا ہے اور ہر روز کے معمولات میں کبھی کہیں اگر کوتاہی ہو جائے تو فوری طور پر اس کے لیے اللہ جی سے معافی مانگنی ہے. ایک بار ہم اپنے متعلقین جن سے ہمارا تعلق، یعنی ہماری کوئی میڈ ہے، کوئی مالی ہے، کوئی اور ہے، اس سے بات کرتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کیا چیز ہے. تو دیکھیے اگر وہ چھوٹی جگہ پہ ہے تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے، اور اگر آپ بڑی جگہ پہ ہیں تو یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، یہ میرے لیے آزمائش کہ میں نے کیا تکبر کیا، کیا میں نے اس کے سامنے اپنی بڑائی جتائی. بہت بہت عام سی بات اور ہر روز کے معمولات میں آنے والی بات. سو دھیان رکھنا ہے اس بات کا. ابھی سمیلا کہہ رہی تھی کہ اگر ہم اتنی دفعہ پڑھنے کے بعد بھی قرآن سے نہ جڑے تو قرآن ہماری پھر فائدہ کوئی نہیں نا. تو قرآن ہماری اصلاح کے لیے ہے.
یہ ہماری اخلاقیات کی اصلاح کر رہا ہے، یہ ہمیں راستے بتا رہا ہے کہ تم زمانے میں کس طرح اللہ کے یہاں کس طرح فضیلت پا سکتے ہو۔ تو آج سے منع ہے تکبر، عام لوگوں کی طرح بہیو کیجیے، اندر بہت زیادہ علم یا اللہ کی نعمتیں یا اللہ کی ہر عنایت کے باوجود، کہتے ہیں نا مان کسی چیز کا نہیں، کسی چیز کا مان نہیں، کس کا مان ہو سکتا ہے؟ آج ہے کل نہیں ہوگا، اولاد، دولت، پیسہ، بڑائی، عزت۔ اب یہ جو ابلیس کی بات ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جنات میں اتنا اوپر آ گیا ہوا تھا کہ یہ فرشتوں کے برابر اس کا رتبہ ہو گیا تھا۔ یہ اللہ کا اتنا فرما بردار جن تھا کہ اس نے اتنا عبادت ریاست گزار تھا، لیکن ایک ہی نقطے نے بس محرم سے مجرم کر دیا۔ یہ پرانا مجھے بات یاد آ گئی ہے کہ ایک ایک جھٹکے میں وہ آسمان سے زمین پر آ گیا اور مردود کہلانے لگا۔ اور ہر وقت بڑے کہتے ہیں برے وقت سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ ایسی بات ہے نا کہ اللہ جی نے اس کو آزمایا اور فوری طور پہ اس کے اندر تکبر آ گیا اور اس نے کہا واہ جی واہ، آپ کیا چیز ہو، میں نے اس کو مروا دیا۔ تو الحمدللہ ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہیں یہ میں ہم کو مروا نہ دے۔ 13 نمبر آیت پہ کہا کالا، اب اللہ جی کہہ رہے ہیں ادھر ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں اہبتو، اتر جاؤ، اور یہاں اللہ جی نے سنگل سیگے میں اتر جا منہا، یہاں سے فما یقول لکا، نہیں ہے تجھ کو ان یہ کہ تکبرا، تو تکبر کرے فیہا اس میں، یعنی تکبر کرنے والے کو اللہ جی نے کہہ دیا چلا جا یہاں سے، دفع ہو جا، مت تجھے نظر آنا، نکل جا یہاں سے، فاخرج، نکل جاؤ یہاں سے، انکا، بے شک تو، من الصاغرین، دلی لوگ پار ہے۔ اصغر عام طور پہ چھوٹے کو کہتے ہیں نا، اکبر بڑا اور اصغر چھوٹا، تو صاغرین عربی میں نیچے جانا، یعنی نیچے جانے سے کیا مراد ہے؟ پست، تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تو میرے سامنے کھڑا ہو، چلا جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر۔ 14 نمبر آیت میں وہ اب کہہ رہا ہے کالا، اس نے کہا انذرنی، مہلت دے دے مجھے، الی یوم یبعثون، کب تک کی؟ جب تک کہ باسط کہتے ہیں نا، باسط نبوی، تو اٹھانا، جانا، دوبارہ سے زندہ کیا جانا، اس کو بھی یہی کہتے ہیں۔ تو روز قیامت مراد ہے یہاں یبعثون، یعنی جس دن انہیں ان کو لوگوں کو زندہ کر کے پایا جائے گا۔ یہ مطلب ہے کہ اب اللہ جی آپ نے مجھے روزگار دیا ہے، اب مجھے مہلت دیں روز قیامت تک،
تو کروں گا میں کیا؟ قولا، اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں انکا، بے شک تجھ کو، من المنذرین، مہلت دے دی گئی، اب شیطان کو مہلت دے دی گئی، اب وہ ہمارے آس پاس ادھر ادھر ہر جگہ موجود ہے۔ تو اب شیطان نے کیا کہا؟ قالا، اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، بغاوت یا گمراہ کرنا یا راستہ بدل دیا تو مجھے تو نے گمراہ کیا ہے۔ کس وجہ سے؟ آدم کی وجہ سے نا، تب اس آدم کو میں مگر سے کھاؤں۔ اگلی بات یہ ہے جو یہاں لکھی تو نہیں ہوئی نا، تو آگے کہا لا اقعدن، آجا بیٹھ جاؤں گا، لال بھی تاکیدی، نون آگے مشدد، لال کے اوپر مفتوح کہتے ہیں زبر ہے، اور اب یہ نون جو ہے وہ مشدد ہے۔ میں ضرور بیٹھ جاؤں گا لاہم، اس کے لیے، صراطک، کل مستقیم، تیرے مستقیم راستے پر، یعنی اللہ جی جو مجھے آپ نے لٹکا دیا ہے نا اے میرے پروردگار، تو پھر مجھے ملک بھی دے دیا، تو اب میں اس طرح کے مستقیم پر ہاتھ لگا کے بیٹھا رہوں گا۔ لا اقعدن، صرف یہ لگتا، اور یہ بھی ہمارے قاعدہ سے یاد رکھیے، یعنی تیری توحید کے راستے پر اللہ، مین مقصد تو وہ قرآن کا عرفان الہی ہی ہے۔ تو گویا میں توحید کی راہ پہ بیٹھوں گا ہاتھ لگا کر، اور تیرے بندوں کو شرک کی گمراہیوں میں ڈالتا چلا جاؤں گا۔ تو اللہ جی نے کہا کہ ابھی اس کی بات جاری ہے، 17 نمبر آیت میں کہا ثم، پھر لا دو برکت کے برابر، ینہم، نون مشدد ہے وہ نہ ہو گیا، آؤں گا، من بینی، من نہیں پڑھا جائے گا، اس نون کے بعد یہ جب با آتا ہے تو یہ میم سے بدل جاتا ہے، تو یہ بن جائے گا من بینی ایدیہم، ہاتھ ہوتے ہیں نا تو سامنے سے، ومن خلفہم، پشت سے، پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے بھی، وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے بھی، ولا، اور نہ تجدو، تو پائے گا، اکثرہم، ان میں سے اکثر کو، شاکرین، شکر گزار۔ اب دیکھیے شیطان اللہ جی کو کہہ رہے ہیں کہ میں توحید کی راہ پہ، اس راہ پہ جس کا تو سبق دے رہا ہے، ہاتھ لگا کے بیٹھوں گا اور گمراہ کرتا رہوں گا تیرے بندوں کو، اور اس غرض کے لیے کبھی میں اوپر سے، کبھی اوپر سے نہیں آئے گا، سامنے آئے، سامنے سے، خلف پیچھے سے، ایمان رائٹ سائڈ سے، شمائل بائیں سائڈ سے، اور ان کو تیرا شکر گزار بندہ بننے نہیں دوں گا، میں ان کو ہر طرف سے ان پہ وار کروں گا، اوپر سے نہیں۔ قالا لخرج، اللہ جی نے اب فرمایا نکل جا، حکم امر کا کتاب میں تھا، یہاں سے مذمومن، مذموم ہوتا نا ارادے، یعنی برے حال میں، برا کرنا، مذموم، مدحورا، ذلیل و رسوا، مردود، یعنی تم یہاں سے برے حال میں مردود ہو کر دفع ہو جائے۔ لمن، تب یہاں کا منہم، ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کریں گے، لَأَمْعَلَنَّ،
پھر وہی لا ضرور نون مشدد آگے اللہ کے ساتھ ضرور ضرور ملاؤں گا بھروں گا جہنم جہنم منکم تم سے اجمعین سب سے، یعنی انہیں بھی اور تمہیں بھی اکٹھا کر کے جہنم کو بھر دوں گا میں، اگر وہ تیری چالوں میں آ کر میری نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے شیطان کی پیروی سے۔ 19 نمبر آیت میں اللہ جی فرما رہے ہیں یا آدم اسکن، اے آدم سکونت کر لے، یعنی رک، تو بھی انتا وزوجک اور تیری زوج بھی الجنت جنت فکولا بس کھاؤ۔ یہاں نوٹ کیجیے جو پاک 2 نقطے والا ہوتا ہے وہ کو، اور یہ سختی سے پڑھا جانے والا کو آگے سے گلے میں مل جائے گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا۔ اور جیسے ہم پڑھے ہیں موٹا کاف ہے، وہ بھی باریک کاف ہے، تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھا کرے۔ جناتا جناتا وہ نہ آئے گا، نون مشدد ہے، اس لیے یہ رول ہمیشہ جب آپ یاد رکھیں گے کہ جب بھی میم مشدد آئے گا یا نون مشدد آئے گا تو ہمیں غنہ کرنا ہی کرنا، یعنی عربی لینگویج کے حوالے سے یونیورسل بات ہو ہی نہیں سکتا کہ میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو تو غنہ نہ ہو، پکا بھی۔ جب آپ اسی کو لے کے چلتے ہیں تو بہت ساری اصلاح ہو جاتی ہے۔ کھاؤ من حیثو جہاں سے چاہو، صوبہ حمزہ جو ہے وہ ساکن ہے نا، تو یہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے صوبہ جہاں سے چاہو گے، اور رغبت کے ساتھ ولا اور نہ تقربا تم قریب جانا، ہاذہ شجرۃ اس درخت کے پاس، فتکونا پس ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے، یعنی اے آدم، یہ حکم آدم کو دیا جا رہا ہے، تم اور تمہاری بیوی چلے جاؤ جنت میں اور وہاں سکونت اختیار کرو، وہاں تمہارے کھانے پینے کا سامان موجود ہے، رغبت کے ساتھ جیسے چاہو جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ پیو، ہاں بس ایک درخت ایسا ہے جس کے پاس تم نے نہیں تقربا هذه الشجرۃ، اس شجر کے پاس نہ جانا، اگر تم اس شجر کے پاس گئے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے کچھ نہ کھانا، اگر تم نے کھایا تو پھر تم ظالم ہو جاؤ گے۔ حدوں کو پار کرنے والے کو بھی ظلم کہا گیا۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ کا حکم نہ مان کے ہر کوئی ظالم بن جاتا ہے۔ 20 نمبر آیت میں کہا فوسوس لہما، بس وسوسہ دونوں کے لیے، شیطان نے دونوں کو وسوسے میں ڈال دیا، لیجبدیا کھول دیا لہما دونوں پر، ما یوریا جو چھپا ہوا تھا، انہما ان دونوں کا، من سوآتہما ان کی شرفتا ہے۔ اب شیطان نے
उन दोनों को वसवसे में डाला ताकि जाहिर करके उन पर जो उनसे पोशीदा थी उनकी शर्मगाहें। अब बात ये है, इसके बारे में हमारे उलमा ने मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात का इज़हार किया है। अब देखिए, 7 मर्तबा ये किस्सा बयान हुआ है, 6 मर्तबा मक्की सूरतों और 1 मर्तबा मदनी सूरत सूरह अल-बकरा। और हर जगह मुख्तलिफ अंदाज से बयान हुआ है और हर जगह इसमें किसी न किसी नई बात का इजाफा हुआ है। जैसे जैसे हुजूर की तहरीक आगे बढ़ती गई और इस दौर के मखसूस हालात के सबब इस वाक़या में मज़ीद तफसीलात शामिल करते ही चले गए। और हम देखते हैं वो कौन सी बात है जो हमारे उलमा ने गौर व फिक्र के साथ इस किस्सा आदम के लिए इस आयत के हवाले से हमें बताया। अब पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ एक आम सी बात मौजूद है कि बीबी हवा ने हज़रत आदम को वसवसे में डाला, तो कुरान ने इसकी नफी कर दी है। कुरान ने क्या कहा है कि दोनों को बहका दिया था शैतान। ऐसा नहीं है कि बीबी हवा ने आदम को बहकाया, बल्कि वाज़ेह तौर पर अल्लाह जी ने कह दिया शैतान ने दोनों के दिल में वसवसा डाल दिया। आगे हम पढ़ेंगे कि वो वसवसा क्या था। दूसरा नुक्ता ये है कि एक खास ममनुआ फल के चखने से उसकी तासीर, मेरे ज़हन में जो बात आ रही है वो ये है कि हमारे यहाँ ये बात आम है कि वो गंदम का पौधा था, तो कुरान ने इसकी भी नफी कर दी। कुरान ने कहा हमें नहीं बताया, ये मुश्तबहात में से है कि वो पौधा कौन सा था या वो दरख्त कौन सा था, लोग आते होंगे। तो तीसरी बात ये है कुरान से हमें जो मिली कि उन पर उनकी शर्मगाहें नुमाया हो गए। जहां तक इस कैफियत का ताल्लुक है तो हमारे पास खत्मी और कतई इल्मी जराए नहीं था, इसलिए ये भी मुश्तबहात में आएगा। और मुफस्सिरीन की कयास राया ये है कि पहले उन्हें इन आज़ा के बारे में शऊर नहीं था, मगर फल चखने के बाद शऊर उनमें बेदार हो गया। एक दूसरा तबका फिक्र ये कहता है कि पहले वो उनको जन्नत का लिबास दिया गया था, वो लिबास उतर गया। तीसरा तबका ये कहता है कि नेकी और बदी का वो दरख्त था जिसका फल खाते ही नेकी और बदी में तमीज पैदा हुई। एक ग्रुप ये कहता है कि हजरत आदम और हवा के दरमियान ये पहला जिनसी इख्तलाफ था, जिसे इस अंदाज में बयान किया। अब ये सारी राय तो मौजूद है जो मैंने आपके गोशगुजार कर दी, लेकिन हतमी तौर पर इसके बारे हम कुछ भी नहीं कह सकते। वकाला और कहा माला हुकुमा, दोनों के लिए सीधा रोका नहीं था, मां नहीं ना हाकुमा, तुमको मना नहीं किया था, रब हुकुमा तुम्हारे रब ने। और जैसे इस दरख्त
یعنی تمہارے رب نے تمہیں روکا نہیں تھا اس طرف کے پاس جانے سے، الا ان تکونا۔ تو پھر یہ اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب تمہارے رب نے تمہیں روکا ہے اس شجر کے پاس جانے سے، تو اس میں کیا بات تھی؟ الا ان تکونا ملاکین، کہ تم کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ، اور جہاں تکونا من الخالدین، تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ شیطان کی بات ہے، اور شیطان کہہ رہا ہے تمہیں روکا ہے نا تمہارے رب نے اس شجر کے پاس جانے سے، کیوں؟ اس لیے کہ جب تم اس درخت کے پاس جاؤ گے تو یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، یا تم سے موت اٹھا لی جائے گی، خالدین فیہا ابدا۔ آپ کتنی بار پڑھ چکے، ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ۔ اب دیکھیے شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا ان کے اندر، آپ کے رب نے نہیں روکا آپ دونوں کو، ہم اگر صرف اس درخت سے اس لیے کہ کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ ہو جاؤ، تو بات یہ ہے کہ فرشتوں کو تو آدم کے سامنے اللہ نے جھکایا تھا، اب وہ تو اتنا جو ہے مشکل نہیں تھا نا، کیونکہ انسان کو یہ پتا تھا کہ فرشتے نے مجھے سجدہ کر دیا، آدم کو یہ علم تھا نا کہ فرشتے نے تو مجھے سجدہ کر دیا۔ اب جو دوسری بات تھی کہ تم ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے، تو یہ بات جو ہے یہ زیادہ اٹریکٹ کرنے والی تھی حضرت آدم کو، کہ چلو دیکھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے انسان کے اندر نسیان کا مادہ اللہ نے رکھ دیا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ تو اب مختلف طریقوں سے شیطان نے تو کہہ دیا تھا میں کافر چھوڑوں گا، تو شیطان نے یہ چال چلی کہ اس شجر ممنوع کا پھل کھا کر یا تو تم فرشتے کی طرح نیک پارسا بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، تم پر موت طاری نہ ہوگی۔ 21 نمبر میں کہا وَقَاسَمَہُمَا، اور اس نے قسمیں کھا کھا کر کیا کیا؟ یقین دلایا، انی، یہ کہ میں، لَکُمَا، تمہارے لیے، لَمِنَ النَّاصِحِینَ، تمہارے ناصح ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے نصیحت کرنے والا ہوں، تمہارا ہمدرد ہوں، تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ شیطان نے قسمیں کھا کھا کر بی بی حوا اور حضرت آدم کو یقین دلا دیا۔ فَضَلَّهُمَا، مائل کر دیا، بے غرور، اس دھوکے میں، یعنی اس طرح ان کو دھوکے میں پھنسا کر تو اپنی طرف مائل کر لیا۔ فلما، پھر جب ذائقہ لیا شجرہ کا، اس شجر کا، بادت کھل گئی، لہما، ان پر، سواتہما، ان کی شرمگاہیں، واتفاقاً یخصفان، تو کیا ہوا؟ گانٹھنے لگے، جوڑنے لگے آپس میں
ملانے لگے علیہما وہ دونوں جنتی جنت کے پتوں کو، یعنی اپنے اوپر جنت کے پتے چپکا کر اپنے آپ کو چھپانے لگے، یعنی اریانی کا احساس ہو گیا اور جنت کے درختوں کے پتوں کو آپس میں ملا کر جوڑ کر اپنے سطر کو چھپانے کا اہتمام کرنے لگے۔ وناداہما نادا پکارا ہما دونوں کو، ربہما ان کے رب نے، عالم الف زبر کے ساتھ سوالیہ بن گیا، کیا نہیں، انہاکما روکا تھا، انتلہما اس شجراتی مخصوص درختوں، وَأَقُلْ اور کیا نہیں کہا تھا، لَكُمَا تم دونوں کو، ان الشیطان یہ کہ شیطان، لَكُمَا تم دونوں کا، عدو دشمن ہے، مبین کھلا۔ اب جب یہ اللہ جی نے ان کو کہا تو پھر ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کہ انہوں نے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور اس کے ذریعے معافی مانگی۔ یہ آیت 23 نمبر آیت وہ کلمات بیان کر رہی ہے۔ کالا انہوں نے کہا، ابھی دونوں کہہ رہے ربنا جمع کا صیغہ، اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنے نفسوں پر، وَإِن لَّمْ نون حذف ہو گیا، الف کے ساتھ لام جڑ گیا اور لام آگے میم سے جڑا تو وَإِن لَّمْ اس میں سختی کے ساتھ پڑھا گیا زور دے کر، تغفر لنا تو نے ہم کو معاف نہ کیا، وترحمنا اور تو نے رحم نہ فرمایا ہم پر، لنکونن لام مفتوح نون مشدد دونوں ایمفسائز کے لیے، ہم ضرور ضرور ہو جائیں گے من الخاسرین تباہ و برباد خسارہ پانے والی۔ اب بات یہ ہے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ جی نے یہ کلمات سکھا دیے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ الفاظ آج بھی ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ اللہ سے توبہ کرنی ہے تو یہ حضرت آدم کی دعا پڑھیے اور آپ ہر روز سے دعا میری دعا میں سنتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ امید کرتی ہوں جن کو زبانی نہیں آتی وہ یہ دعا ضرور زبانی یاد کرے اور ہر روز کئی بار اس کو پڑھے تاکہ ہم اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے جو ظلم اپنی جانوں پر کیا ہے اس حساب سے اپنے رب سے مغفرت طلب کریں کہ لگی ہم کو معاف کر دو، لگی ہم کو معاف کر دو۔ اب ایک بات یہاں اور جو ہے وہ یہ جس پہ غور کا طلب ہے جو کہ یہ اما ہوا کو کیوں ہم نے کہہ دیا کہ انہوں نے حضرت آدم کو بہتایا تھا۔ یہ چیز ہمارے یہاں عیسائیت سے آئی ہے۔ آپ دیکھیے بی بی ہوا کو یہ نام دیا گیا اور اسی سے ایول بنا یعنی برائی۔ عیسائیت میں عورت کو
برائی کی جڑ سمجھا جاتا ہے، اور شادی کرنا جیسے گناہ کے برابر گھٹیا پہ، تو پھر تجرد کی زندگی گزارنا اور آبادیت کے طور طریقوں کو روحانیت کی معراج سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہمارا دین یہ نہیں کہتا۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے انسان کی تمام جائز خواہشات کچلی نہ جائے، ان کا احترام کیا جائے، اور جائز طریقوں سے، یعنی شادی حلال ہے جبکہ زنا حرام، اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ نکاح میری سنت، اس کو اختیار کرو۔ آگے دیکھتے ہیں 24 نمبر آیت میں، قال اہبطوا، اب اللہ جی نے کہہ دیا اتر جاؤ۔ یہ لفظ آپ نے پہلے بھی 2-3 بار پڑھا، بعضکم لبعض عدو، اب تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد یہ کہا اب تم اتر جاؤ۔ اب یہ گھاٹی سے اترنا بھی ہو سکتا ہے، عام طور پہ ایک بیٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاؤ، تو یہ کہا کہ تم اب منتقل ہو جاؤ یہاں سے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مستقرون، ٹھکانہ ہے، یعنی زمین میں نے ایسی بنا دی ہے جو تمہارے رکنے کی جگہ ہے، وہ متاع، اور اس میں متاع بھی ہے، ضرورت کا سامان بھی ہے، تمہارے لیے زندہ رہنے کی تمام چیزیں موجود ہیں، الہی، ایک مقرر وقت تک، یعنی یہ ٹھکانہ جو ہوگا معلوم متاع ابدی نہیں ہے، بلکہ ایک خاص وقت تک کے لیے ہے۔ اب تمہیں اس زمین پر رہنا بسنا ہے، اور وہاں رہنے بسنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہم نے تم کو فراہم کر دی ہے وہاں۔ تو آگے کیا کہا؟ قالا، پھر فرمایا کہ ہاں اسی میں، تحیون ہے سے تم جیو گے، وفیہا، اور اسی میں، تموتون، تم مرو گے، ومنہا، اور پھر تخرجون، تمہیں اسی سے نکال لیا جائے گا، یعنی دوبارہ اللہ کی طرف لوٹنے کی تاکید کی، یہاں زندہ رہو گے، یہاں مرو گے اسی کے اندر ہی، اور پھر تمہیں روز حشر اس میں سے نکالا جائے گا۔ یہاں ہم موقوف کریں گے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔